اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن کریم کی یہ 4 صورتیں جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر بات سن لیتا ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کی یہ 4 صورتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ آج یہ صورتیں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان صورتوں کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ خوب مال و دولت اور رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ ان صورتوں کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خوبصورت وظیفہ ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے، اور اس کو کسی صورت آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی بہنیں ہیں، ایسے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو کہ پر اثر ہو، یعنی فوراً جس کا ہمیں اثر مل جائے اور ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، ہمارے رزق میں دولت میں اضافہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو جن صورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ صورتیں آپ پڑھیں گے جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کو سخت پیسوں کی ضرورت پڑ چکی ہے اور کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا، کہیں سے بھی انتظامات نہیں ہو رہے، ایسی صورت میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس وقت آپ لوگ یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کے لیے ایسے ایسے وسائل پیدا فرمائے گا، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے مدد آئے گی کہ فوراً آپ کی دولت کی اور رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کی قرآن کی بدولت انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے اللہ تعالی ہی مغفرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ قرآن انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن کا پڑھنا اور اس کی تلاوت انسان کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ قرآن قیامت کے دن اس انسان کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں داخلے کی بشارت دے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے انسان جنت کا اہل ہو جاتا ہے، جہنم سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس کی ہدایت کو اپناتے ہیں انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پڑھنے سے انسان کو نہ صرف دنیا کی سکونت اور کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے عظیم انعامات اور برکات حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت دیتا ہے اور انسان کی روحانیت کو بلند کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، بہت سی تسبیحات کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے رزق میں دولت میں اضافہ ہو جائے، برکت ہو جائے، کسی طرح سے ہمارے پیسوں میں برکت اور ترقی ہو جائے۔ اکثر لوگ تسبیحات تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹ مت بولیں، اور دوسرا آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھنا ہے کہ وہی میری مشکل کو آسان کرے گا، وہی میری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ صورتیں آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یوں کہیے کہ یہ صورتیں نہیں بلکہ دولت کا سیلاب ہے، یہ دولت کا سمندر ہے کہ جیسے جیسے آپ اسے پڑھتے چلے جائیں گے آپ کے رزق میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ صورتیں جس کو پڑھنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کتنا زیادہ پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیں آج اپنی تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے بھی بے روزگار ہیں،
لاکھوں روپے اپنی تعلیم پر لگانے والے بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتابیں تو پڑھ لیں، دن رات محنت کر کے تعلیم حاصل کر لی، لیکن جن اعمال میں اللہ کے جن ناموں سے، جن وظائف میں برکتیں رکھی ہیں، اللہ کی رحمتیں چھپی ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے انہیں بھلا دیا۔ جو پروردگار ہے، جو رازق ہے، اس کا ذکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور آج اسی وجہ سے ہم لوگ بے روزگاری کی وجہ سے دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، روزی کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر انسان غور کرے کہ کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق جمع نہیں کرتے، مگر انہیں بھی اللہ تعالی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی عطا کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی وہ تمہارے وطن میں نہیں بلکہ تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارا حال جانتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ رزق کی فراہمی کے بارے میں اپنے رب کا یہ اصول یاد رکھو کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ سب کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کے مرنے کا مقام بھی اس کے علم میں ہے۔ اس نے سب کچھ کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہی لوگوں کو اپنی رحمت اور نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو ادنا سے ادنا چیز بھی عطا نہیں کر سکتا۔ وہی منعم حقیقی اور خالق کل ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ لوگوں میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ جس انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ مجھے صرف اللہ ہی نوازنے والا ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا خالق ہے، تو پھر اس کے حاشیہ خیال سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ مجھے کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ لوگوں سے استفسار کرتا ہے کہ بتاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق فراہم کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے۔ جب اس کے سوا کوئی خالق نہیں، رازق نہیں، تو پھر کس بنیاد پر تم دوسروں کو داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا کہتے ہو؟ یاد رہے، یہاں الہ کا لفظ خالق اور رازق کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں، تو پھر کیوں اسے چھوڑ کر یا اس کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنا شرک ہے، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا ان پر ان کا کنٹرول ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں لوگوں سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ رزق تو سب کو اللہ ہی دینے والا ہے، وہ بڑا طاقتور اور مضبوط ہے۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت یہ ہدایت کی تھی کہ اب تیرا جینا، مرنا اور محشر کے دن اٹھنا اسی زمین سے ہوگا، لہٰذا زمین میں ہی تیرا ٹھکانہ ہے اور اس میں تیرے رہنے سہنے کا سامان ہے۔ ہاں، یاد رکھنا کہ میری طرف سے تمہاری رہنمائی کے لیے احکام نازل ہوتے رہیں گے۔ جس نے ان کے مطابق زندگی بسر کی اسے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں کئی قسم کے اسباب پیدا کیے ہیں اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کرشمہ اور اس کا ناقابل فراموش احسان ہے کہ اس نے ہر چیز کو ایک متعین شکل و صورت اور مقدار میں پیدا کیا ہے، جن سے انسانی کے حوالے سے اگر دنیا میں ہمیشہ مردوں یا عورتوں کی بہتات رہتی تو سلسلہ تخلیق کس طرح متناسب رہ سکتا تھا، اور یہی صورتحال نباتات کی ہے۔ ایک علاقے میں ایک جنس کی پیداوار زیادہ ہے تو دوسرے علاقے میں کسی دوسری چیز کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بتلائی کہ زمین کو صرف فرش کے طور پر ہی نہیں پھیلایا گیا، بلکہ اس میں تمام جاندار چیزوں کی معیشت اور رزق کا نہایت ہی مناسب نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ انسان تو اپنی روزی خود کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن زمین اور اس کے اندر یہاں تک کہ فضا میں بسنے والی مخلوق کو صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق مہیا کرتا ہے، اور ہر کسی کو اس کی روزی اس کی ضرورت کے مطابق پہنچائی جاتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں جسے وہ ہر دور میں مناسب اور اپنے ہاں متعین کردہ مقدار کے مطابق نازل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی ان سے کہو کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور دوسروں کا اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ وہی پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے زمین بنانے کے بعد اس پر پہاڑ جما دیے، ان میں برکتیں رکھ دیں اور زمین میں سب طلبگاروں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق ٹھیک اندازے کے مطابق خوراک کا انتظام فرما دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر چیز کا ذخیرہ فرما دیا تاکہ زمین میں رہنے والی مخلوق قیامت تک اپنی ضروریات پوری کرتی رہے، اور اس میں پہاڑ، سمندر، صحرا اور ہر چیز شامل ہے۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ کسی ایک علاقے کے بجائے مختلف چیزوں کو زمین کے مختلف طبقات میں رکھا جائے تاکہ تمام لوگ ایک دوسرے کی ضرورت مند ہوں اور آپس میں رابطہ رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے رہیں۔ اس لیے سائلین کا معنی حاجت مند بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، سمندر اور پہاڑوں میں اس طرح خزانے چھپا دیے ہیں کہ ہر دور کے انسان اپنی کوشش اور صلاحیت کے مطابق نکالتے رہیں گے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو کہ سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی زندگی کے مختلف مراحل مقرر کیے ہیں، اسی طرح اس نے لوگوں کے درمیان جسمانی، روحانی اور معاشرتی اعتبار سے امتیازات قائم فرمائے ہیں۔ ایسے ہی اس نے معاشی حوالے سے لوگوں کے درمیان فرق قائم کیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت بن کر زندگی بسر کریں۔ ایک شخص زمیندار ہے، دوسرا اس کا مزارع ہے، ایک کارخانہ دار ہے، دوسرا اس کا ورکر ہے، ایک مالدار ہے، دوسرا اس کا ملازم ہے۔ گویا کہ معاشی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر برتری عنایت فرمائی ہے۔ ملازم کے بغیر مالدار کا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور کاریگر اور ورکر کے بغیر فیکٹری کا پہیہ جام ہو جاتا ہے۔ مزارع کے بغیر زمین میں زراعت نہیں ہو سکتی، اور یہی اسباب رزق کی کمی و بیشی کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید لوگوں کو صرف دلائل کی بنیاد پر عقیدہ توحید اور حقائق تسلیم کرنے پر زور نہیں دیتا، بلکہ وہ لوگوں کا ضمیر بیدار کرنے کے لیے ان سے استفسار کرتا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، چاند و سورج کو کس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلا سوال انہی سے کیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک بنانے والوں، بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے شمس و قمر کو کس نے مسخر کر رکھا ہے۔ توحید انسان کی فطرت کی آواز ہے، یہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اس لیے مشرکین مکہ بے ساختہ جواب دیتے کہ انہیں صرف ایک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس اقرار پر انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے پھرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے صرف زمین و آسمانوں اور شمس و قمر کو ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ جس طرح زمین و آسمانوں اور شمس و قمر کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اسی طرح اللہ کے سوا تمہیں کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے۔ نہ صرف کوئی رزق دینے والا نہیں، بلکہ تمہارے رزق میں کوئی ایک دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی اپنی حکمت کے تحت اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود مشرک اپنے رب کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ خود کفیل کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اترانے لگتے ہیں۔ اگر انہیں کسی غلطی یا کمزوری کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص رزق کے معاملے میں اکثر لوگوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ مال کی فراوانی ہو تو اتراتے ہیں، اور مال اللہ کی نافرمانی اور اس کی ناراضگی کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ سمجھایا جائے تو ان کے رویے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مال کے نشے میں اپنے آپ سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو تو ان کی بے بسی دیکھنے والی ہوتی ہے، اور اکثر دفعہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ حالانکہ جو رب تکلیف کے بعد راحت دینے والا ہے، وہی رزق کو کشادہ اور کم کرنے والا ہے۔ رزق کا معاملہ
ٹریفک کے مانند ہے جس میں کبھی تیزی آتی ہے کبھی ٹھہراؤ آتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہی مسلمانوں کی شان ہے، کیونکہ تکلیف کے بعد سہولت اور سہولت کے بعد تکلیف، کشادگی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد کشادگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت عمل میں آتی ہے۔ ایماندار لوگ اس حکمت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک رزق کے بڑھنے اور کم ہونے کا معاملہ ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوا ہے نہ ہوگا جسے ایک ہی مقدار اور رفتار کے ساتھ رزق مل رہا ہو۔ اگر کوئی زمیندار ہے تو بے شک وہ کتنی ہی محنت اور فصل کی نگرانی کر لے، ہر سال اس کی فصل ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ اگر کاروباری آدمی ہے اور وہ بے شک ارب و پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کاروبار میں بھی اتاؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ حالانکہ کاروباری آدمی کی ہر وقت سوچ اور کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار میں نقصان کے بجائے منافع ہی ہوتا رہے۔ اسی طرح ایک مزدور اور غریب آدمی کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہتا ہے کہ وہ کبھی اس قدر تنگ دست ہو جاتا ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے مزدوری تک نہیں ملتی، اور کبھی مسلسل مزدوری ملنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک حد تک آسودہ دیکھتا ہے۔ رزق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے رزق میں کمی بیشی کا سبب کیا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، اسے ہر حال میں یہ سوچنا اور عقیدہ اپنانا چاہیے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہی ذات ہے جو ہر کسی کے رزق میں کمی بیشی کرتی ہے۔ تو ناظرین، جس عمل کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے توجہ اور دھیان سے سننا ہے۔ یہ صورتیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ، سورۃ الواقعہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو محتاجی سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے، اتنی دولت دیتا ہے کہ دنیا کی محتاجی سے، دنیا کی پریشانیوں سے وہ شخص بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہو، بن مانگے آپ کی ہر ضرورت پوری ہو، عزت، دولت، دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہوں، تو آپ یہ 4 صورتیں لازمی پڑھیں۔ یہ چاروں صورتیں پڑھنے والے کو مالدار کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے، جس میں آیا کہ جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت دیتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کے بارے میں آیا ہے کہ جو سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہے، صرف 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ اسے غیب سے کھلاتا ہے، غیب سے پلاتا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، ان صورتوں کو لازمی پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ نماز کے بعد 3 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ روزانہ 1 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہیں، سچے دل سے، پورے یقین سے پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے، سورۃ الکوثر رزق میں کشادگی کے لیے مجرب ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کی پریشانیوں سے اکتا چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں کیا نہ کروں، تو ایسے وقت میں اپنے اللہ سے بالکل مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہمارے رب نے سب کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کو بھی انشاءاللہ رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ رزق کے لیے پریشان ہونا صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ ہر بندہ ایسی سوچ کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ دن کیسے گزرے گا، مہینہ کیسے گزرے گا، گھر والوں کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے گھروں میں 8-10 افراد ہیں اور گھر میں کمانے والا ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی بندہ کام کرتا ہے اور وہ پوری فیملی کو پالتا ہے، تو اس کے لیے فیملی کو کما کر دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ والو، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جاب کے لیے پریشان ہیں، بیوی بچوں کے لیے پریشان ہیں، اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ایسے راستے سے رزق عطا کرے گا، وہ پروردگار یہ ہے جو انسان کو وہاں سے رزق دے سکتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
اگر آج ہی سے ہم اپنے اللہ پر یقین کر لیں، توکل کر لیں، پورا بھروسہ کر لیں کہ وہی ہمیں رزق دے گا، وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم اپنے کندھوں کے اوپر رزق اٹھا کر، دولت اٹھا کر چل رہے ہوں گے اور لاکھوں کروڑوں روپوں کے مالک ہوں گے۔ آپ کے پاس انشاءاللہ دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میری اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ آج رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ صورتیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔